ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الولاد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم وحنانا من لدنا وزكاة وكان ناظرین، کبھی آپ نے پیدائشی حافظ قرآن کے بارے میں سنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے کوئی پیدائشی حافظ قرآن ہو؟ اگر نہیں سنا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو یہ ویڈیو دیکھیے۔ جو یہ بچہ ہے، ان کا نام یحییٰ ہے، ماشاءاللہ پیدائشی حافظ قرآن ہے، پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے ماشاءاللہ، اتنی روانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ان سے سوال و جواب کر رہے تھے، ان سے قرآن کی آیت پڑھوا رہے تھے، وہ خود پڑھ رہے تھے اور یہ بچہ آگے آگے کا پڑھ رہا تھا۔ کئی جگہ سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ بچہ آگے آگے فٹافٹ پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ دوستوں میں بتا دوں، یہ بچہ افریقی عرب ممالک کے الجزائر کے ہیں، وہاں کے ٹی وی چینلوں میں ان کی اسٹوری چلائی گئی۔ دوستوں، ایک افریقی عرب ممالک کے الجزائر کے جو ایک سب سے بڑا اخبار ہے وہ اشروق ہیں، اس نے ان کے ماں باپ سے مل کر کے اور اس بچے سے مل کر کے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی۔ دوستوں، ان کی ماں کہتی ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اونچی جگہ ہے، وہاں پر نیک لوگوں کی ایک جماعت ہے، اور میں خواب میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ کو سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں۔ میں اس طرف گئی، پھر اسی شخص نے مجھ سے کہا بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو بزرگ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں یہ سنتے ہی میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس بچے کی ماں کہتی ہے کہ میں سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا دیوار جس میں خوبصورت موتی جڑے ہوئے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے، لے لو۔ میں نے اس موتی کو لے لیا۔ موتی لینے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس خواب کا تعبیر کسی عالم دین سے میں کراؤں۔ اسی دوران میں نے ایک خواب اور دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے سامنے مطاف کے پاس میں موجود ہوں، وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جمع ہیں، میرے انتظار میں ہیں۔ لوگوں نے مجھے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کعبہ شریف لے گئے۔ اس کے بعد جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک شخص نے اپنی آواز میں ندا دی، قرآن کی آیت پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے زکریا، میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ خواب کے مطابق جب ولادت کا ٹائم آیا، اور اس سے پہلے سے ہی میں اس آیت کو دہراتی رہی، اس سے پہلے مجھے وہ آیت یاد نہیں تھی، لیکن ولادت تک میں اس آیت کو پڑھتی رہی، دہراتی رہی۔ اس کے بعد جب بیٹا پیدا ہوا تو خواب کے مطابق میں نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ اس کے ایک انگلی زائد تھے۔ میں نے ڈاکٹروں کے پاس گیا کہ اس انگلی کو کٹوا دیں۔ ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ یہ بچہ کا اگر انگلی کاٹ بھی دیا جائے تو یہ بچے کی انگلی پھر باہر آ جائیں گے، پھر سے آ جائیں گے۔ تو میں نے وہ ارادہ ختم کر دیا۔ ان کی خالہ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ 40 دن کا ہوا، یہ ماں کے پاس سویا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ شہادت کی انگلی کو اٹھا رہا ہے، اور شہادت کی انگلی اس طرح اٹھا رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے، اس طرح سے یہ بچہ اٹھا رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں حیرت اور تب ہوئی جب یہ بچہ ایک دیوار کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے اور دیوار پہ جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا وہ بلند آواز میں پڑھنے لگا، تو لوگ حیرت میں آ گئے، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ قرآن شریف کو کھولتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ سجدہ
سجدہ والی جتنی آیت ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں وہاں پر۔ دوستوں کسی نے کہا کہ اس بچے کے اوپر جنات کا اثر ہے، آپ عالموں سے دکھائیے، عامل سے دکھائیے۔ تو اسی لیے اس کی ماں جو ہے عالم کے پاس لے گئی، عامل کے پاس لے گئی۔ جب وہ عامل دم کر کے پھونکنے لگا، وہ قرآنی آیت پڑھنے لگے تو یہ بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگا۔ دوستو یہ کمال ہے اس بچے کی۔ اس عامل نے کہا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ دوستو پھر اس کے بعد اس کی ماں سمجھ گئی کہ یہ بچہ قدرتی ہے، اللہ نے اس کو کچھ الگ ہی بنایا ہے۔ دوستو ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کریے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریے۔